بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیجئے، وکٹری سپیچ بھی آ گئی ہے اور تحریک انصاف کی طرف سے جیت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 2/3 اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن، سرکاری ٹی وی ہو یا دیگر چینلز ہوں، اچانک وہاں پر نتیجے آنے کا سلسلہ رک گیا یا رکوا دیا گیا۔ اچانک چیف الیکشن کمشنر بھی بغیر پروٹوکول کے خود روانہ ہو گئے۔ کہاں چلے گئے اچانک سمجھ نہیں آئی، پریشان لگ رہے تھے کیونکہ ہر کوئی ان سے سوال کر رہا تھا۔ یہاں تک لوگوں نے رپورٹ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، کسی سے بات نہیں کر رہے، اچانک چلے گئے۔ کیا ان کی کہیں پیشی تھی؟ کہیں ان کو بلایا گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ آگے کا پلان بنانے کی بات ہے، لیکن حالات بڑے مشکل ہیں۔ کوئی پلان اب کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ لندن پلان بنانے والے بھی بھاگ گئے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں، جیو نیوز نے خبر چلائی ہے اور اب ہر کوئی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اگر جیو نیوز کر رہا ہے تو خود ہی سمجھ جائیے کہ اب کیا حالات بن گئے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب، جنہوں نے وکٹری سپیچ تیار کر رکھی تھی اور ٹائم بھی طے تھا اور پوری تیاری تھی ماڈل ٹاؤن میں، وہاں سے پورا کا پورا شریف خاندان ہی بھاگ گیا ہے۔ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز صاحبہ، سبھی لوگ ماڈل ٹاؤن کے دفتر سے ہی نکل گئے ہیں جہاں پر انہوں نے سپیچ کرنی تھی، جہاں انہوں نے کہنا تھا کہ جی ہمیں مینڈیٹ مل گیا ہے، میں وزیر اعظم بن رہا ہوں، ہم اب آ رہے ہیں اور اس طرح سے ہم جناب آگے بڑھیں گے، یہ ہمارا کام ہوگا، بیٹی میری جناب وزیر اعلیٰ بن جائے گی پنجاب کی، میں وزیر اعظم ہوں گا اور شہباز شریف کو بھی بڑے اہم عہدے مل جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہم نے کرنا تھا، مینڈیٹ زیادہ ملنا تھا تو شاید جناب نواز شریف صاحب کہیں صدر بنتے یا شہباز شریف کو صدر بنا دیں گے، اس طرح کی باتیں تھیں۔ لیکن عوام نے آ کر ووٹ دے کر سارے کا سارا پروگرام ہی اڑا دیا۔ ابھی بھی رات گئے تک یہ خبریں تھیں کہ پولنگ اسٹیشنز کے باہر تحریک انصاف کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پرامن طور پر بیٹھے رہیں کیونکہ ریزلٹس اناؤنس نہیں کیے جا رہے، سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جیسے جیسے ریزلٹس کمپائل ہوتے چلے گئے تحریک انصاف کی لیڈ بڑھتی چلی گئی۔ اب خود نواز شریف صاحب نے، ان کے خاندان نے شکست تسلیم کر لی ہے، لیکن پس پردہ کوششیں جاری رہیں، ہوتی رہیں کہ اچھا آپ حوصلہ نہ چھوڑیں، ابھی کچھ کرتے ہیں، فون بھی ملاتے رہے، لیکن کچھ بات نہیں بنی کیونکہ لیڈ اتنی زیادہ تھی۔ میں آپ کو مسلسل پہلے آگاہ کرتا ہوں، لیڈ بہت زیادہ تھی۔ اب آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے، الیکشنز کے حوالے سے پاک فوج کی طرف سے بیان آ گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بہت اہم ہے کہ جو وکٹری سپیچ نواز شریف نے کرنی تھی وہ نہیں ہو سکی، البتہ تحریک انصاف کی طرف سے وکٹری سپیچ آ گئی ہے اور ان کے چیف آرگنائزر عمر ایوب صاحب نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے، اس کو وکٹری سپیچ قرار دیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کلمہ پڑھ کر آغاز کیا اور اس کے ترجمے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں عمر ایوب، چیف آرگنائزر تحریک انصاف، میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم جیت چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم گورنمنٹ بنانے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کہہ کر بلایا، یہ بہت اہم ہے، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے۔ پرائم منسٹر، انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور روکا جا رہا ہے رزلٹ کو، بڑے کوشش کی گئی، جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا، فسطائیت، اغوا، گرفتاریاں، سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف بڑے مارجن سے آگے آ گئی ہے۔ تجزیہ کار اب یہ حیران ہے کہ اگر بلہ ہوتا، اگر یہ فسطائیت، گرفتاریاں، یہ سارا ظلم نہ ہوتا تو تحریک انصاف 3/4 اکثریت لے چکی ہوتی اور نون لیگ کا ویسے بھی صفایا ہو گیا ہے، باقی جماعتوں کا خیبر پختونخوا سے صفایا ہو گیا ہے، تو یہ بالکل ہی ختم ہو جاتے۔ یعنی اب تو وہ منتیں کر رہے تھے جیسے کہ صرف ہماری خاندانی سیٹس تو دے دو، یعنی شہباز شریف، نواز شریف، ان کو تو جتا دو، لیکن کوئی نہیں جیت پا رہا۔ حال یہ ہے کہ جتنے ان کے بڑے بڑے برج تھے وہ سب فارغ ہو گئے ہیں، کوئی نہیں بچ پایا، لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ فارغ ہو گئی ہے۔ پھر جناب یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور آگے ہو سکا تو ویڈیو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ بڑے بڑے افسران، چاہے وہ پولیس کے ہیں، دیگر سرکاری افسران ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے جبر کیا، جنہوں نے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اب وہ بیرون ملک روانہ ہونے کا سوچ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہی انہوں نے پلان بنا لیے تھے کیونکہ کچھ اطلاعات ان کے پاس تھیں کہ ہم چیزوں کو مینج نہیں کر پائیں گے، لوگوں میں بڑا غم و غصہ ہے اور لوگ ووٹ کے ذریعے یہ نکالیں گے۔ بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈال دیے اور اب وہ پہرا بھی دے رہے ہیں، لہٰذا اب مشکل ہو رہا تھا تو پہلے ہی انہوں نے بیرون ملک کے حوالے سے پلاننگ کی ہوئی تھی اور بڑی تیزی سے آپ کو ملک سے باہر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آ جائیے جناب آرمی کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی طرف سے جو باقاعدہ بیان سامنے آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ بھی کہا جا رہا ہے، رپورٹ ہو رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد جو سڑکیں ہیں وہاں پر وی وی آئی پی موومنٹ کا کہا جا رہا ہے، کون ملنے جا رہا ہے عمران خان صاحب سے یا کیا چکر ہے؟ اب اس پر چہم گوئیاں اس وقت ہو رہی ہیں شرح اقتدار میں کہ کیا کیا جائے، کس طرح سے اب اس معاملے کو سمیٹا جائے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی اتنی بری حالت ہے، اتنی پتلی حالت ہے کہ جو بھی کر لیا جائے اب اس غبارے میں ہوا نہیں بھری جا سکتی، اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہ غبارہ پہلے ہی پھٹ چکا ہے۔ افواج پاکستان نے ملک میں الیکشن کے مجموعی طور پر پرامن انعقاد پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن پاکستانی عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کو الیکشن عمل میں سیکورٹی کی فراہمی میں کلیدی کردار پر فخر ہے۔ پاک فوج نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر ذمہ داریاں ادا کی۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج نے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ 1,37,000 جوان تقریباً 6,007 پولنگ اسٹیشن پر جبکہ 7,800 جوان کوئک رسپانس فورس کے طور پر تعینات تھے، عوام کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ اور پھر انہوں نے بلوچستان اور میں 51 دہشت گرد حملوں کا مقصد الیکشن عمل کو سبوٹاج کرنا تھا، 10 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 12 افراد اس میں شہید ہوئے، 39 زخمی ہوئے، اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
خاص طور پر جو بات کی گئی ہے جس کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں اس پر انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ الیکشن پاکستان میں جمہوریت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اہم ہوگا. الیکشن پاکستانی عوام کی منگوں کو پورا کرنے کی راہ ہموار کرے گا. مسلح افواج ملک میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے. اور اب جناب ابھی تک یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ آخر ابھی تک نتائج کیوں نہیں بتائے جا رہے. رات کے 12 بج چکے ہیں, 12 سے آگے وقت ہو گیا, اگلا دن شروع ہو گیا اور اب جمعۃ المبارک ہے. اور جناب جمعۃ المبارک پھر ایک دفعہ شریف خاندان پر بھاری گزرا ہے. اب لوگ جناب باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ریٹرننگ افسران الیکشن نتائج جاری کرنے سے انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے جی ہم نے نہیں کر رہے. سلمان اکمل راجہ صاحب کو باہر نکال دیا گیا دفتر سے کیونکہ ان کے سامنے امیدوار کے سامنے جو ہے فائنل نتائج اس کو دکھانے کا بالکل ایک عمل ہوتا ہے, اس کا حق ہے, لیکن ان کو باہر نکال دیا گیا. تو یہ کوششیں جاری ہیں, بہت کوشش ہو رہی ہے کس طرح چیزوں کو کچھ کیا جائے, کچھ دھاندلا کیا جائے, مگر جو عوام نے کر دیا ہے اب اس کے بعد ممکن نظر نہیں آ رہا. اسد اللہ خان صاحب لکھتے ہیں خواجہ آصف کے ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ آج موبائل فون سروس بند ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا جی میں نے میسج کر دیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ جی میرے لیے کچھ کریں, اور پھر انہوں نے مہربانی کی اور پھر انہوں نے ان کو جتوایا تھا. اس دفعہ جناب اب یہ ہے کہ بات نہیں بن سکی, اور خاص طور پر جس طرح سے لوگ نکلے ہیں انہوں نے جناب بالکل پاسا پلٹ دیا ہے. ایک اور بڑے جنرل کی میں آپ کو بات سناتا ہوں, انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے وہ بہت اہم ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. نعیم خالد لودھی صاحب جنرل ریٹائرڈ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹوڈے a silent but big change has started evolving inshallah. My good wishes for Pakistan, people of Pakistan and Pak Army. Let us join back and be one again. Make adjustments and accommodate the popular view. Good luck Pakistan. لیکن ساتھ ایک اور انہوں نے بات کی اس کے بعد, Allah has provided yet another chance to Pakistan. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے. Please don't miss it. اس کو مت ضائع کریں. Make the right decision. صحیح فیصلہ کریں. My dear decision makers, میرے پیارے فیصلہ سازو, don't let us down. ہمیں نا امید نہ کرنا. اب آپ یہ دیکھیں ہمیں مایوس نہ کرنا, یہ وہ بات بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہیں. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. بات ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب پھر وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ان کی طرف سے, ان کی جماعت کی طرف سے وکٹری سپیچ ہے, اور اس کے بعد الیکشن کمشنر کا بھاگنا, اور پھر ساتھ ہی خبر آ جانا کہ اسلام آباد کے حلقوں میں نتائج تبدیل ہونا شروع. تو اب شاید حوصلہ دیا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کو کہ بھائی آپ تو بھاگ گئے ہیں, لیکن آپ کو لانے والے, آپ کو بٹھانے والے اور لندن پلان میں جو دوسری طرف ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور وہ اسلام آباد کے حلقوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ جی الیکشنز کو کچھ تبدیل کیا جائے. یہ عمل ہو رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا دیر پایا کیا ہو سکتا ہے, مگر اب لگتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت تک 152 سیٹ پر کلین سویپ کر چکی ہے. یہ رزلٹ چینج کیا گیا ہے, کسی قسم کی دھاندلی کوشش کی گئی تو پوری قوم اس کا جواب دے گی. عوام کی رائے پر ڈاکہ نہیں مارا جا سکتا. اب یہ احتشام لباسی رپورٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.